بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ تحریک انصاف پاکستان کی اہم ترین سیاسی جماعت، جس کے بانی چیئرمین اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لیکن ان کی جماعت جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے۔ وہاں پہلے ایک گروپ کی بات ہو رہی تھی، پھر دوسرے کی ہوئی، اب تیسرے کی بات وہاں سنائی دے رہی ہے۔ تحریک انصاف میں گروپنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا باہر سے کوئی اس پہ نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جیسے ہم نے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا کہ 21 لوگوں کا ایک گروپ بنا ہے، کیا گورنمنٹ اس گروپ کو ماضی کی طرح استعمال کر لے گی؟ تو لیکن آج پھر اس بات پہ خبر آئی ہے، اس چیز پہ، کہ یہ 2 نہیں 3 گروپ ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ اندر کی حقیقت کیا ہے، کون اس گروپنگ میں ملوث ہے، یا اس کا فائدہ کس کو ہے، کون چاہ رہا ہے کہ یہ گروپ بازی اس طرح چلتی رہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں شاہ جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ جی، آپ سنا ہے کہ 3 گروپ ہیں جی تحریک انصاف کے اندر، تو یہ اتنے گروپ کیوں بن رہے ہیں، یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر 10 گروپ بھی بن جائے نا جی، تو خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، خان صاحب کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ 2018 سے 2022 کے دوران راجہ ریاض صاحب کی قیادت کے اندر 22 رکنی جو ایک گروپ تھا، ہاں جی، ایک گروپ تھا، ٹھیک ہے، بنا تھا۔ اچھا، ان 22 رکنی گروپ کے اندر پہلے، اچھا اس سے پہلے بھی کیا ہوتا رہا ہے کہ جو الیکٹیبل ہوتے تھے وہ گروپ بناتے تھے، ٹھیک ہے، یا جو وہ بیچاری خواتین آتی تھی نا اسپیشل سیٹوں کے، تو وہ بن جاتی تھی کیونکہ پیسے ویسے مل جاتے تھے، ان کے کام ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر الیکٹیبل بناتے تھے۔ تو 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے چوہی صاحب، اس کے اندر تو ایک قسم کا یہ دیکھیں کہ الیکٹیبل کی جو ٹرمز ہے نا وہی اڑ گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں بڑھ گیا ہے، ہاں جی، ان کا پورا امید جو ہے کہ اب وہ دیکھا گیا کہ جناب ہر جگہ سے جو ایک نظریاتی ووٹ کہہ سکتے ہیں یا پارٹی ووٹ کہہ لیں وہ پڑا ہے، اور انہوں نے جناب الیکٹیبل کی بھی ایسی تیسی کر کے رکھ دیا، کون الیکٹیبل پائی جان تسی اپنے گھر آ جاؤ، ہم نے اپنی مرضی کا مرضی سے ووٹ دینا ہے۔ تو وہ اب گروپ اگر 3 بنتے ہیں یا 4 بنتے ہیں تو وہ خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انہیں جو گروپ بنا رہے ہیں نا انہیں بھی پتہ ہے کہ گروپنگ کے بعد جو پارٹی کی پاپولیرٹی ہے وہ خان صاحب کے نام کے اوپر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ انگریز کا ایک کلیہ تھا نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے، کہ خان صاحب خود ہی چاہ رہے ہوں، کیونکہ وہ تو جیل کے اندر ہیں، کہ خود ہی چاہ رہے ہوں کہ 2-3 گروپ بن جائیں، آپس میں یہ کھیڑیاں میڈیاں کرتے رہیں، تو میں تو یہاں ہوں، ان کی لیڈرشپ کو تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں نا، ہاں ظاہر ہے جی، وہ تو بالکل، ہاں، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی یوز کر لے فیوچر کے اندر، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا شاہ جی، سوال یہ ہے یہاں پر کہ اگر خان صاحب کو اس کا اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ انہوں نے ابھی بھی جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے خلاف کچھ لوگوں نے، جیسے ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ 21-22 لوگ اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے بڑے اہم لوگ ہیں، شیر افضل مروت ہے، شاندانہ گلزار ہے، اس طرح کے اور شہریار افریدی صاحب جو ہے، شہریار افریدی صاحب جو ہے نا وہ بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ آخر یہ جو قیادت ہے، یہ عمران خان اس سے چاہتے کیا ہیں؟ کہ یہ جو اسی طرح لڑتی مرتی رہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے، یا پھر یہ روٹ کے اگر الگ سے چلی جائے کہیں اور پہ، تو کیا ان کی کہیں سنوائی ہو سکتی ہے اس قیادت کی پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ، کسی دوسری جماعت میں نہیں؟ جی بالکل۔ ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ تمام تر مخالفت کے باوجود، تمام تر مخالفت میں اس لیے کہوں گا کہ جو عسکری حلقے تھے نا ان کی مخالفت کے باوجود بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا تھا انہوں نے، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے، کیوں کہ بزدار یس سر تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ہاں انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور یہاں پنجاب کی گورنمنٹ کون چلا رہے تھے یا چلا رہی تھی وہ بھی سب کے علم میں، تو یہ جتنے گروپ ہیں ان کا اثر خان صاحب کی قیادت پہ تو نہیں پڑتا، یہ تو طے ہوگی بات سر پاپولرٹی کے حساب سے عوامی۔ ہاں جو فرق پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، جس طرح پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی گروپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے امینڈمنٹ کے اندر ساتھ دے دیتا ہے گورنمنٹ کا، جی، تو اس سے خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے نا وہ پہنچ سکتا ہے، خاص کیونکہ ان کے ابھی تمام تر جو سیاسی کیریئر ہے، آگے سیاسی جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ دار و مدار عدالتی فیصلوں کے اوپر ہے، بالکل۔ اچھا، عدالتی فیصلوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ججز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں تو نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہم خیال
ججز کی ایک ٹرن یوز ہوئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ کر دیتی ہے کہ جس سے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ججز کو ہٹانے کا جو اینڈ اختیار ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، تو سر یہ چیز خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ ادروائز یہ جتنے شہریار افریدی ہیں، شیر افضل مروت ہیں، یہ کس کے خلاف ہیں؟ آپ یہ دیکھیں خان صاحب کے خلاف نہیں، خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ایک گروپ دے رہا ہے کہ صاحب جناب وہ بیرسٹر گور صاحب کے خلاف، ایک جو ہے وہ دے رہا ہے موجودہ جس طرح فواد چودھری صاحب ہیں وہ دے رہے ہیں موجودہ قیادت، خان صاحب کے خلاف نہیں کوئی دے رہا بیان، تو یعنی یہ جتنے گروپ ہیں آپس میں سارے کچھ کرتے رہیں گے لیکن خان صاحب کے خان صاحب سکیور رہیں گے، خان صاحب سکیور۔ اچھا شاہ جی، ابھی آپ نے عثمان بزدار صاحب کا ذکر کیا کہ جیسے ان کو لگایا گیا تھا، اس کی ایک مثال محمود خان بھی تھے خیبر پختونخوا میں کہ وہ بھی وہاں بھی شدید گروپنگ تھی جب، اور پورا فعال وہ پھر نکل آیا ایک کمزور آدمی کے نام سے۔ اور میں اس بات پہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے حیرت ہے کہ چوہدری صاحب آپ نے یہ بات کی ہے نا، تو پھر میرے وہ ذہن میں جو آتی ہیں باتیں، تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں یار پرانی مثال۔ سر دو چیزیں جو تھی نا، ایک افتخار چودھری صاحب اور ایک خان صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ موقع دیا تھا۔ افتخار چودھری صاحب بھی عوام کی بالکل بیک پر، ہاں جی بالکل، وہ جو چاہتے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر کیا اپنے از خود نوٹس کے پاکستان کے حالات کو بدل سکتے تھے پازیٹیو وے میں، لیکن وہ سیاست میں بڑھ گیا۔ اسی طرح خان صاحب جب 2018 کے اندر آئے تھے، مان لیا کہ RTO کا الیکشن تھا، مان لیا جو نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں لایا گیا تھا، سر سب کچھ مان لیا، لیکن خان صاحب کا جو سوشل میڈیا تھا، جو بیانیاں بنانے کی ان کے اندر طاقت تھی، یا جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی انہیں، ہاں جی، یعنی آپ یہ دیکھیں میں لیفٹیننٹ جنرل جو تھے وہ میجر جنرل عبدالغفور صاحب، ہاں جی، جو ISPR کے ترجمان نے کہا تھا میڈیا کو کہ 6 ماہ گڈ کی رپورٹ نہیں ہے، تو سر یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیج ہی نہیں ایک لائن کے اوپر تھے، ایک لائن کے اوپر۔ تو سر اگر خان صاحب چاہتے ہیں نا تو انتقام کی طرف نہ آتے، تو پاکستان کی جس طرح پہلے اسمبلی کے اجلاس کے اندر آفٹر دی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے بعد پرائم منسٹر آئے تھے، تو میاں شہباز شریف صاحب نے ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کو پتہ کہا تھا کہ میں مساق معیشت آئیں کہ مساق معیشت سر اگر انتقام کی بجائے یہ اکانومی کی طرف آ جاتے تو خدا کی قسم آج پاکستان کا جو ہے نا، کیوں کہ ایک چیز اور سر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن نمائندے گان جو قرارداد ان کے حق میں پیش کر سکتا ہے اور منظور کر سکتا ہے، جو اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کر سکتا ہے، تو سر ایز اے پرائم منسٹر یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اربوں روپے کا ان کو ڈونیشن ملتا ہے نا شوکت خان کے لیے، جی بالکل، سر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کی بجائے، یعنی میں کچھ نہیں کہتا، آپ صرف لاہور کے اندر دیکھ لیں کہ بزدار صاحب نے لاہور کے اندر انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ تو نظر آتا ہے نا کیا کیا، تو سر وہ اگر آ جاتے تو یہ پاکستان کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہوتا۔ اچھا شاہ جی، آپ نے جیسے کہا نا کہ عمران خان کے پاس بڑا موقع تھا، اس پہ وہ معروف جو ہمارے اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کا ایک جو وہ کلپ چلتا تھا، وہ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس بڑا سنہری چانس تھا کہ ملک کو آگے لے جائے، لیکن انہوں نے ڈبونا زیادہ مناسب سمجھا۔ جی خدا کی قسم سے کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے یعنی ضد، نفرت، غصے، انتقام کی سیاست، اس لیے کہ میں دیکھیں میں زیادہ دور نہیں جاتا، 2008 سے لے کے 2013 تک آپ دیکھیں نا، تو روز افتخار چودھری کی عدالتیں دن میں لگتی تھی اور میڈیا کی عدالتیں گورنمنٹ رات کو لگتی تھی۔ یہی حال 2013 سے 18 تک رہا کہ جیسے ہی ہوا لانگ مارچ 123 دن کا دھرنا، پھر اس کے بعد ثاقب نثار نائلی، یہ مثلا چین نہیں گورنمنٹ کو، چین نہیں لگا ان کی گورنمنٹ کو، تو سر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ اگر پاکستان کی فیور کے اندر اقدامات کرتے، پاکستان کے سارا کرتے، مل کے چلتے۔ اچھا شاہ جی سوری آپ کی بات قطع ہوگی، آج بھی اب جو جیسے ابھی ہم نے شروع میں کیا نا کہ تحریک انصاف کے اندر جتھے بندی ہے، گروہ بندی ہے، 3 گروپ بن گئے ہیں، تو عمران خان نے تینوں کو بلایا آج ادھر ملاقات بھی تھی، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ کسی کو بھی نہیں اندر جانے دیا گیا۔ اس میں شاندانہ گلزار تھی، اس میں جنید اکبر صاحب تھے CEC سے، جنہوں نے بھی پچھلے دنوں ریزائن کیا، انہوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے، اور پھر وہ شیر افضل مروت صاحب تو خیر یہاں نہیں ہے، اب ان دنوں لندن ہے، وہ ان کو بھی بلایا تھا لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو عمر ایوب صاحب کو بھی انہوں نے کسی کو بھی نہیں آج ملنے دیا، اور عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمیں پتہ ہے کس نے روکا ہے، یہ IG نے آرڈر نہیں دیا، IG اسلام آباد نے آرڈر نہیں دیا، یہ کہاں سے آرڈر آیا ہمیں پتہ ہے جناب۔ چاہیے صاحب یہ IG سے آپ کو یاد آیا میں کہ جس طرح کہتے ہیں نا جی سیاستدانوں کو بہت سہولتیں ہیں، سر سیاستدانوں کو اگر گورنمنٹ چاہے تو بہت سہولت ہے، ورنہ ان کو ایک عام آدمی کے برابر بھی سہولتیں نہیں ملتی، کیونکہ انتقاماً پاکستان کے انتقاماً کام بھیجا گیا ہوتا ہے نا۔ سر جنہوں نے روکا ہے نا انہیں بھی پتا تھا کہ آج اندر جائیں گے اگر تو کہیں سارے کو بھی کو نہ ہو جانا، ہاں صحیح بات ہے۔ تو سر گورنمنٹ کے پاس مقصد وسائل ان کے پاس اربے تو بہت ہے نا ہاتھ کرنے، تو انہوں نے کہا نہیں جانے نہیں دینا،
اللہ اللہ خیر صلاح، ورنہ ادروائز تو خان صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں میلہ لگا ہوتا ہے، وکیل ان کے جاتے ہیں ملنے، ان کے دوست یار جاتے ہیں، پارٹی کے لوگ جاتے ہیں سارے. تو یہ سر بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ آئی جی نے نہیں روکا، یہ کہیں اور سے رکاوٹ آئی ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ کی آرا سنی کہ جتنی بھی گروپ بندی ہے تحریک انصاف میں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یا شدید اختلافات نچلی قیادت میں نظر آ رہے ہیں، اس کا جو عمران خان کو کہیں نہ فیوچر میں کوئی نقصان ہوتا نظر آیا، نہ ماضی میں اس طرح کا کوئی نقصان ہوا ہے. عمران خان کا جتنا ووٹ بینک ہے، جتنی قیادت ہے، وہ ان کے نام پر کھڑی ہے تحریک انصاف میں. یہ جتنے بھی گروپ بن جائے، اس طرح کی کمزور قیادت کو خان صاحب پہلے بھی جو ہے اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، محمود خان کی شکل میں یا عثمان بزدار کی شکل میں وہ مرضی کی نامزدگیاں کرتے رہے ہیں. تو اب بھی انہوں نے جو نامزدگیاں کی ہیں تحریک انصاف میں، وہ خان صاحب کی طرف سے ہیں، وہ خواہ بیرسٹر گوہر ہوں یا کوئی اور ہوں. تو یہ ہمارے خیال میں شاہ جی کے نقطہ نظر سے کہ کوئی ایسا احتمال جو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اس گروپ بندی کی جو نقصان ہے وہ عمران خان کی ذات کو ہوگا. وہ اسی طرح محفوظ ہے اور انہی پر ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے. وہ اب جیل میں کب تک ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.